وَسُنَّ بِسُنَّتِهِمْ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ أَمَّا بَعْدُ فقد قال الله تبارك وتعالى في شان عظمة حبيبه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا سيدي یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ معزز حاضرین محترم سامعین کرام، آئیے کو سننے اور سنانے سے قبل ہم اور آپ مل کر انتہائی عقیدت و محبت کے ساتھ حضور آقا نامدار سرور کون مکہ سارے عالمین کے مختار، مدینے کے تاجدار، مکے کے سردار، سید الابرار جناب احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک مرتبہ محبت و عقیدت کے ساتھ بآواز بلند درود و سلام کا نذرانہ پیش کر لے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ معزز حاضرین محترم سامعین کرام، جیسا کہ آپ حضرات بخوبی واقف ہے کہ یہ ہمارا ہفتہ واری دینی تربیتی پروگرام جو ہر اتوار کو بعد نماز ظہر آپ کی اس مسجد میں مقرر ہوتا ہے، اور آج کے اس پروگرام میں الحمدللہ ہمارے درمیان میں ایک بہت ہی بزرگ شخصیت حضرت الحاج سید شاہ محمد اشرف الحسینی صاحب تیغ برہنہ دامت برکاتہم العالیہ بھی آج ہمارے درمیان میں تشریف فرما ہے۔ یقیناً یہ ہمارے لیے باعث خوشنودی ہے۔ معزز حاضرین محترم سامعین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں اپنے محبوب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان اور حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کو بیان فرماتے ہوئے یوں تو سارے قرآن مجید میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور حضور کی شان، پیارے آقا کی خصوصی صفتوں کو اللہ نے ذکر فرمایا، لیکن ان تمام صفتوں میں سے ایک خصوصی صفت اللہ تبارک و تعالیٰ نے 29ویں پارے میں سورہ قلم میں ارشاد فرمایا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم بے شک آپ خلق عظیم کے منصب پر فائز ہے، آپ بڑے اخلاق والے، بڑے کردار والے اور خلق عظیم کے منصب پر آپ فائز ہے۔ آپ کے اندر بہت اعلیٰ اور بہت ہی اتمہ طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اخلاق عطا فرمائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ کو اگر ہم بغور مطالعہ کریں، آقا کی ساری حیات مبارکہ میں حسن اخلاق، حسن کردار، یہ ایسی صفت اور ایسی کیفیت پائی جاتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری زندگی مبارک میں حسن اخلاق کی روشنی جھلکتی ہے۔ اسی لیے حدیث پاک میں پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو اسی حسن اخلاق کی طرف توجہ دلاتے ہوئے حسن اخلاق کو اپنانے کی پیارے آقا نے ایسی تربیت فرمائی، ایسے احکامات ارشاد فرمائے۔ حدیث شریف میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث پاک میں ان اثقل شیء یوزن فی میزان المؤمن یوم القیامت، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن جہاں بندوں کے اعمال کو تولا جائے گا، میزان کے پاس جہاں بندوں کے نیک اور بد اعمال کو تولا جائے گا، وزن کیا جائے گا، جس کا پلڑا بھاری ہوگا، جو نیکیوں میں کامیاب ہو جائے گا وہ جنت میں جائے گا، جس کی برائیاں زیادہ ہوگی وہ جہنم اس کا ٹھکانہ بنے گا۔ آقا فرماتے ہیں قیامت کے دن ایک مومن کا جب ترازو اس کا میزان قائم کیا جائے گا اور مومن کے نیک اور بد اعمال کو تولا جائے گا، تو پیارے آقا فرماتے ہیں مومن کے نیک اعمال میں سب سے زیادہ وزنی کوئی عمل ہے، سب سے زیادہ بھاری کوئی عمل ہے، تو پیارے آقا فرماتے ہیں خلق حسن، وہ اچھے اخلاق ہے جو میزان میں سب سے زیادہ بھاری ہوتے ہیں۔ تو پتہ یہ چلا یہ حسن اخلاق ایک ایسی عظیم دولت ہے، حسن اخلاق ایک ایسا عظیم جوہر ہے کہ جس بندہ مومن کو یہ نعمت مل جاتی ہے جو اپنی زندگی حسن اخلاق کے ساتھ گزارتا ہے،
حسن کردار کے ساتھ گزارتا ہے، نرمی کے ساتھ، بھلائی کے ساتھ گزارتا ہے، آقا فرماتے ہیں اس کے حسن اخلاق قیامت کے دن جو میزان قائم کیا جائے گا، بندوں کے نمازوں کو، روزوں کو، زکوٰۃ و صدقات کو، خیرات کو، تمام اعمال حسنہ کو جب نیکیوں کے پلڑے میں رکھا جائے گا تو آقا فرماتے ہیں ان تمام نیکیوں کے پلڑے میں سب سے زیادہ وزنی، سب سے زیادہ بھاری کوئی عمل بندہ مومن کا رہے گا تو وہ اس کے اچھے اخلاق ہوں گے، اس کے عمدہ اخلاق ہوں گے، وہ تمام اعمال میں سب سے زیادہ بھاری ہوں گے۔ تو پتہ یہ چلا یہ حسن اخلاق یہ بڑی دولت ہے، یہ ایسی عظیم نعمت ہے کہ بندے کے سارے اعمال میں سب سے زیادہ وزنی، سب سے زیادہ بھاری میزان میں اگر کوئی عمل ہے تو آقا فرماتے ہیں وہ حسن اخلاق ہے۔ لیکن افسوس کی بات ہے آج ہمارے مسلم معاشرے اور ہمارے سماج سے، ہماری گلیوں سے، ہمارے گھروں سے حسن اخلاق کی وہ فضا ختم ہو چکی ہے، حسن اخلاق کی وہ کیفیت ختم ہو چکی ہے۔ لوگ آج حسن اخلاق سے دور ہو چکے ہیں، بد اخلاقی اور بد کرداری اور سختی لوگوں کی مزاج اور طبیعت میں آ چکی ہے۔ اسی لیے پیارے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں تم حسن اخلاق والے بنو، بد اخلاقی تمہارا مومن کا شیوا نہیں ہے۔ مومن کی پہچان کیا ہے؟ مومن کی پہچان یہ ہے کہ آقا فرماتے ہیں حدیث شریف میں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک مومن کی خصوصی صفتوں کو ذکر کرتے ہوئے ارشاد فرمایا ان المؤمن غر کریم والفاجر خب لئیم۔ آقا فرماتے ہیں مومن کی تو صفت یہ ہے کہ مومن کوئی بد اخلاق نہیں ہوتا، بلکہ مومن کی کیفیت یہ ہے کہ وہ بھولا بھالا ہوتا ہے، وہ سیدھا سادہ ہوتا ہے، وہ لوگوں پر مہربانی کرنے والا ہوتا ہے، کوئی اس پر ظلم کرے تو اس کو معاف کرنے والا ہوتا ہے۔ مومن بڑا سیدھا سادہ، بڑا بھولا بھالا ہوتا ہے۔ اور آقا فرماتے ہیں والفاجر، اور جو فاجر ہوتا ہے، فاسق ہوتا ہے، گنہگار ہوتا ہے، یہ بڑا دھوکے باز ہوتا ہے، بڑا کمینہ ہوتا ہے، اس کی مزاج میں سختی ہوتی ہے، اس کی اخلاق میں کجی ہوتی ہے، وہ مومن نہیں ہوتا۔ مومن تو حسن اخلاق والا اور بھولا بھالا سیدھا انسان ہوتا ہے۔ آج دنیا کہتی ہے کہ بھولا بھالا انسان، جو انسان بھولا بھالا ہو وہ دنیا میں جی نہیں سکتا، لیکن آقا فرماتے ہیں مومن کی پہچان یہ ہے کہ مومن بڑا سیدھا سادہ ہوتا ہے، اس کے الفاظ میں کوئی ہیر پیش نہیں رہتی، مومن کے الفاظ میں، اس کے کردار میں، اس کے اخلاق میں کوئی منافقت نہیں ہوتی، وہ بڑا سیدھا سادہ ہوتا ہے اور بڑی مہربانی کرنے والا ہوتا ہے۔ اور اسی لیے پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم بار بار ایمان والوں کو یہی تاکید کرتے رہے کہ حسن اخلاق اپنائے جائے۔ حسن اخلاق کس کو کہتے ہیں؟ حسن اخلاق کی تعریف کیا ہے؟ تو علماء نے بہت ساری تعریفیں بیان فرمائی۔ حسن اخلاق کی تعریف بعض علماء نے، صوفیہ نے یہ بیان فرمائی کہ کوئی کسی سے بدلہ نہ لے، انتقام نہ لے۔ کسی نے آپ کے ساتھ برائی کیا تو اس کی برائی کا انتقام نہ لینا، اس کی برائی کا بدلہ نہ لینا، یہ حسن اخلاق ہے۔ کسی نے کہا کہ حسن اخلاق یہ ہے کہ بندہ لوگوں سے محبت کے ساتھ، شفقت کے ساتھ پیش آئے، نرمی کے ساتھ پیش آئے۔ اور بعض علماء نے حسن اخلاق کی تعریف بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ حسن اخلاق یہ ہے کہ بندہ مومن اپنی زندگی میں ہمیشہ سچائی کو اختیار کرے اور کوئی اس پر ظلم کرے تو اس کو معاف کر دے، یہ حسن اخلاق ہے۔ تو بہرحال حسن اخلاق کی اتنی طویل فہرست ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا اوصانی ربی بتسع اوصیکم بہا، مجھ کو میرے رب نے 9 باتوں کی وصیت کی، میں بھی تم کو ان کی وصیت کرتا ہوں۔ میرے رب نے مجھے 9 باتوں کی وصیت کی، میں بھی تم کو 9 باتوں کی وصیت کرتا ہوں۔ ان 9 باتوں میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 باتیں ارشاد فرمائی جو خصوصیت کے ساتھ ہے۔ آقا فرماتے ہیں میرے رب نے مجھ کو یہ وصیت فرمائی وَأَنْ عَافُوَ عَمَّنْ ظَلَمَنِي، میں اس شخص کو معاف کر دوں جو مجھ پر ظلم کرے، جو مجھے ظلم کرے، مجھ پر ظلم کرے، میں اس کو معاف کر دوں۔ وَأُعْطِيَ مَنْ حَرَمَنِي، جو مجھے محروم کر دے، جو مجھے محروم کر دے میں اس کو عطا کروں، اس کو دینے والا بن جاؤں۔ وَأَصِلَ مَنْ قَطَعَنِي،
اور جو مجھ سے اپنے رشتے کو توڑ دے، رشتے محبت کو توڑ دے، اپنی رشتہ داری کو توڑ دے، جو مجھ سے رشتہ توڑ دے میں اس سے رشتہ جوڑ لوں، یہ مجھے میرے رب نے وصیت کی۔ جو مجھ سے قطع تعلق کر لے میں اس سے اپنے تعلق کو قائم کروں، اس بات کی وصیت مجھ کو میرے رب نے کی۔ تو معلوم یہ ہوا کہ پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں، جو تم پر ظلم کرے تم اس کو معاف کر دو، جو تم پر ظلم کرے ان کو معاف کرو، جو تمہیں محروم کرے تم ان کو عطا کرو، اور اسی طرح کوئی تم سے اپنے رشتے کو توڑنا چاہے تم ان کے رشتہ مت توڑو، ان سے رشتہ جوڑتے رہو۔ یہ حسن اخلاق ہے، یہ حسن کردار ہے۔ اسی لیے ضرورت اسی بات کی ہے کہ آج ہم اپنی زندگی میں حسن اخلاق کو اپنائیں، لیکن افسوس کی بات ہے کہ آج حسن اخلاق سے لوگ دور ہیں۔ بد اخلاقی اور بد کرداری اور کج روی، زبانوں میں اتنی سختی، طبیعتوں میں اتنی نفرتیں آج ہماری آ چکی ہے کہ آج ہم دیکھیں مسلم معاشرے میں، سماج میں کتنے لوگ بد اخلاقی سے پریشان نہیں ہے۔ ہر گھر میں بد اخلاقی پائی جاتی ہے۔ باپ بیٹوں کے ساتھ بد اخلاق ہو چکا، بیٹے باپ کے ساتھ بد اخلاق ہو چکے، ماں بیٹیوں کے درمیان اخلاق کی حیا ختم ہو چکی، اور اسی طرح دوست کے درمیان اخلاق نہیں رہا، رشتہ داروں کے درمیان اخلاق نہیں رہا، محلے والوں کے درمیان حسن اخلاق نہیں رہا۔ یہ جو بد اخلاقی ہمارے مسلم معاشرے میں پھیل رہی ہے، اسی کی وجہ سے آج دشمنیاں پائی جا رہی ہے، اسی کی وجہ سے دلوں میں نفرتیں پائی جا رہی ہے، اسی کی وجہ سے آج خاندانوں میں تعلقات کو ختم کیا جا رہا ہے۔ میرے آقا فرماتے ہیں کہ لوگوں، تم بد اخلاقی سے اپنے آپ کو دور رکھو اور ہمیشہ اللہ سے دعا کرتے رہو کہ مولا تو مجھے حسن اخلاق کی دولت عطا فرما۔ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے خلق عظیم پر فائز فرمایا، اچھے اخلاق پر قائم فرمایا، لیکن اس کے باوجود بھی آقا کیا دعا فرماتے؟ حضور کی دعا کیا ہوتی؟ حدیث کی کتابیں گواہ ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے، اللہم کما حسنت خلقی فحسن خلقی، اے اللہ جس طرح تو نے میرے ظاہر کو حسین بنایا ہے، جس طرح تو نے میرے ظاہر کو، میرے جسم کو، میرے چہرے کو تو نے حسین بنایا ہے، مولا اسی طرح میرے اخلاق کو بھی تو حسین بنا دے، میرے کردار کو بھی حسن والا بنا دے، میرے باطن کو بھی حسین بنا دے۔ یہ کون دعا فرما رہے ہیں؟ وہ ذات گرامی جن کو اللہ نے خلق عظیم پر فائز فرمایا ہے۔ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرما رہے ہیں۔ ہم امت کے لیے بہترین تعلیم ہے۔ آقا فرما رہے ہیں کہ لوگوں، اللہ نے مجھے خلق عظیم پر فائز کیا، میں رحمت للعالمین ہوں، صاحب خلق عظیم ہوں، اس کے باوجود بھی میں خدا سے اور مزید حسن اخلاق کی دعا کر رہا ہوں، تو تم امتی ہو کر تمہیں اللہ کی بارگاہ میں کتنی اپنی ذات کے لیے، حسن اخلاق کے لیے دعا نہیں کرنی چاہیے۔ اسی لیے ضرورت اسی بات کی ہے کہ حسن اخلاق کی دعا مانگی جائے، اللہ کی بارگاہ میں حسن اخلاق کی دعا مانگی جائے، اور جو حسن اخلاق کی زیور سے آراستہ ہو جاتا ہے وہ دنیا میں بھی کامیاب ہو جاتا ہے اور آخرت میں بھی کامیاب ہو جاتا ہے۔ حسن اخلاق نام ہے، حسن اخلاق نام ہے لوگوں کے ساتھ ہمدردی کرنے کا، حسن اخلاق نام ہے ظلم کرنے والوں کو معاف کر دینے کا، حسن اخلاق نام ہے جو ہم سے رشتہ توڑے ان سے رشتہ جوڑنے کا، حسن اخلاق نام ہے جو ہمیں محروم کرے، ہم کو نہ دے ہم ان کو عطا کرے، ہم ان کو دے، یہ حسن اخلاق ہے۔ تو اسی لیے پیارے آقا فرماتے ایک مومن کی یہی کیفیت ہونی چاہیے، یہی فکر ہونی چاہیے، یہی سوچ ہونی چاہیے کہ وہ اپنی زندگی میں حسن اخلاق کو اپنائے، حسن کردار کو اپنائے۔ اس سے معاشرے میں بہترین فضا قائم ہوتی ہے، خاندانوں میں محبتیں قائم رہتی ہے، پڑوسیوں میں، رشتہ داروں میں، تمام دنیا میں امن و سلامتی قائم رہتی ہے۔ لیکن اگر حسن اخلاق ہی نہیں رہے، جس مومن کے اندر سخت دلی آ جائے اس سے ہر کوئی دور بھاگتا ہے، جس کی مزاج میں سختی آ جائے، جس کی زبان میں سختی آ جائے، جو بد اخلاق ہو جائے اس سے ہر کوئی دور بھاگتا ہے، اس کے اولاد بھی اس سے دور بھاگتی ہے، اس کے رشتہ دار بھی اس سے دور بھاگتے ہیں۔ بد اخلاق انسان کی بیوی بھی اس سے چیڑنے لگتی ہے، جو بد اخلاق ہوتا ہے ساری گلی والے اس سے چیڑتے ہیں کہ بڑا بد اخلاق ہے، بات کرتے ہی گالی دیتا ہے، بات کرتے ہی لڑائی جھگڑے کے لیے آتا ہے۔ جو بد اخلاق ہوتا ہے
اس سے ساری دنیا بے چین رہتی ہے، بے قرار رہتی ہے، اس سے ملنا پسند نہیں کرتی، اس سے بات کرنا پسند نہیں کرتی۔ کئی لوگ خاندانوں میں بد اخلاقی کی وجہ سے، بد کرداری کی وجہ سے، زبان کی تیزی کی وجہ سے، مزاجوں کی سختی کی وجہ سے کئی خاندانوں میں لوگ سال ہا سال سے اپنے قریبی رشتہ داروں سے نہیں ملتے، یہ بد اخلاقی کی وجہ سے ہے۔ لیکن پیارے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں، تم حسن اخلاق کی دولت سے مالا مال ہو۔ مومن کی پہچان یہی ہے کہ مومن حسن اخلاق والا ہوتا ہے۔ ایک بڑی پیاری حدیث حجت الاسلام حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے کیمیاء سعادت میں حدیث پاک کو نقل فرمایا۔ پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حسن اخلاق کے فوائد بیان کرتے ہوئے، اس کی فضیلت بیان کرتے ہوئے آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ جس کے اندر حسن اخلاق آ جائے، جس کے اندر اچھے اخلاق آ جائے، جو لوگوں کو معاف کرنے والا بن جائے، جو رشتے کاٹنے والوں سے جڑنے والا بن جائے، جو ظلم کرنے والے کو معاف کرنے والا بن جائے، جو نہ دینے والے کو دینے والا بن جائے، جو حسن اخلاق کی دولت سے مالا مال ہو جائے، آقا فرماتے حسن اخلاق بندے کے گناہوں کو ایسے مٹا دیتا ہے، ایسے مٹا دیتا ہے جس طرح آقا فرماتے ہیں پانی نمک کو گھلا دیتا ہے۔ پانی جس طرح نمک کو گھلا دیتا ہے، اسی طرح حسن اخلاق بندے کے گناہوں کو معاف کرا دیتے ہیں۔ حسن اخلاق کی وجہ سے بندے کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، اس کی خطائیں درگزر ہو جاتی ہے، اس کی غلطیوں کو اللہ تعالیٰ پردہ پوشی فرماتا ہے جو بندہ حسن اخلاق کو اختیار کرتا ہے۔ اور آقا فرماتے بد اخلاقی عبادتوں کو، نیکیوں کو ایسے خراب کر دیتی ہے۔ بد اخلاقی کا مطلب لوگوں سے بد کلامی کرنا، گالی گلوچ کرنا، مزاجوں میں سختی لانا، لوگوں پر ظلم کرنا، لوگوں کو محروم کر دینا، حقدار کو حق نہیں دینا، اور رشتہ داروں سے اپنے تعلق کو توڑ دینا، بات بات پر گالی دینا، یہ بد اخلاقی ہے۔ آقا فرماتے ہیں کسی کے اندر بد اخلاقی ہو اور اس کے پاس نیکیاں بھی ہو تو آقا فرماتے ہیں بد اخلاقی نیکیوں کو ایسے تباہ کر دیتی ہے، بد اخلاقی نیکیوں کو ایسے تباہ و برباد کر دیتی ہے جس طرح سرکہ شہد کو خراب کر دیتا ہے، سرکہ شہد کے مزے کو خراب کر دیتا ہے، شہد کے لطف کو خراب کر دیتا ہے، اسی طرح بد اخلاقی انسان کی نیکیوں کو برباد کر دیتی ہے۔ اور ایک حدیث پاک میں پیارے آقا فرماتے ہیں، حدیث پاک میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا گیا کہ پیارے آقا ایک عورت ہے جو راتوں میں عبادت کرتی ہے، رات بھر عبادت کرتی ہے اور دن میں روزہ رکھا کرتی، دن میں پابندی سے روزہ رکھتی اور رات میں عبادت کرتی، نمازیں پڑھتی، لیکن آقا اس عورت کی یہ کیفیت ہے کہ وہ بد اخلاق ہے، اس کے اندر اخلاق نہیں ہے، عبادتیں تو خدا کی کرتی ہے، بندگی تو خدا کی کرتی ہے، لیکن بد اخلاق ہے، اپنے پڑوسیوں سے لڑتی جھگڑتی ہے، اپنے پڑوسیوں کے ساتھ بدتمیزی سے گفتگو کرتی ہے۔ آقا بتائے تو صحیح، ایک طرف عبادات ہے، ایک طرف نمازیں ہیں، ایک طرف روزے ہیں، عبادتوں کی بڑی فہرست اس کے پاس ہے، لیکن آقا بد اخلاقی اس کے اندر ہے، اس کا ٹھکانہ کیا ہوگا؟ اللہ اکبر، بڑی اہم حدیث پاک ہے۔ پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سن لو، جو عبادت رات بھر عبادت کرتی ہے، دن میں روزہ رکھتی ہے، لیکن اس کے اخلاق میں کجی ہے، وہ بد اخلاق ہے، زبان سے لوگوں کو دلوں کو ٹھیس پہنچاتی ہے، زبان سے لوگوں کو تکلیفیں دیتی ہے۔ آقا فرماتے ہیں قسم بخدا اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، وہ جنت میں نہیں جا سکتی، اس کی بد اخلاقی اس کو عبادتوں کا نور حاصل کرنے نہیں دیتی، اس کی بد اخلاقی اس کو جہنم میں پہنچا دیتی ہے۔ اللہ اکبر، کتنی قابل غور بات ہے۔ آج ہم دیکھ لیں ہمارے پاس یہ بد اخلاق لوگ صرف زانی، شرابی، بے نمازی ہی نہیں ہوتے، یہ بد اخلاقی ایسی برائی ہے بڑے بڑے عبادت گزاروں کے اندر پائی جاتی ہے۔ کئی لوگ پابندی سے مسجدوں کو آتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں، مسجد کی پہلی سب میں نماز پڑھتے ہیں، لیکن بات جب لڑائی جھگڑے کی آتی ہے تو بد اخلاقی پر اتر جاتے ہیں۔ یہ صرف
بد اخلاقی یہ ایسی کیفیت رہی ہے جو صرف گنہگاروں میں، بے نمازیوں میں، شرابیوں میں پائی جائے، بلکہ بد اخلاقی بڑے بڑے عبادت گزاروں میں پائی جاتی ہے، کئی نمازیوں میں پائی جاتی ہے۔ اور آپ دیکھ لیں کئی مسجدوں میں لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں، مسجد کے مصلیان لڑ لیتے ہیں، جھگڑ لیتے ہیں۔ کئی مساجد میں جو حضرات نماز پڑھنے آتے ہیں ان کی مزاج میں اتنی سختی کہ کوئی ان کے مقام کا فین بھی بند کر دے تو وہ بڑے جلال میں آ جاتے ہیں، لڑائی جھگڑے پر آ جاتے ہیں، ان کی زبان تیز ہو جاتی ہے۔ آقا فرماتے کہ نہیں، یاد رکھ لو اے عبادت گزارو، اپنی عبادتوں پر گھمنڈ نہ کرو، اے نیکی کرنے والو اپنی نیکیوں پر فخر مت کرو۔ اگر تمہارے اندر بد اخلاقی ہوگی تو تمہاری بد اخلاقی کی نحوست کی وجہ سے تمہاری عبادتیں برباد ہو سکتی ہے، تمہاری بد اخلاقی کی نحوست کی وجہ سے تمہاری نماز کا ثواب، تمہاری عبادتوں کا ثواب کم ہو جا سکتا ہے، ضائع ہو جا سکتا ہے۔ اور آقا فرماتے ہیں کئی ایسے لوگ ہوتے ہیں، حدیث کے الفاظ ہیں، پیارے آقا نے فرمایا کئی ایسے لوگ ہوتے ہیں جو عبادت گزار نہیں ہوتے، نمازیں نہیں پڑھتے، غلطیاں ہوتی ہے، خطائیں ان سے ہوتی ہے، لیکن آقا فرماتے ہیں ان کے حسن اخلاق کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ان کو جنت عطا فرماتا ہے، ان کے حسن اخلاق کی برکت سے۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ آج ہمارے مسلم معاشرے میں، سماج میں ہر کسی کو جائزہ لینے کی بڑی سخت ضرورت ہے، چاہے وہ نمازی ہو، چاہے وہ روزے دار ہو، چاہے وہ گھر کے بڑے ہو، بچے ہو، بوڑھے ہو، گھروں کی خواتین ہو، لڑکیاں ہو، ہر ایک کو اس بات کے لیے بڑی ضرورت اس بات کی ہے کہ ہر کوئی محاسبہ کرے کہ کہیں ہماری زبان سے کسی کے دل کو ٹھیس تو نہیں پہنچ رہی ہے، کہیں ہمارے عمل سے کسی کا دل تو نہیں ٹوٹ رہا ہے، کہیں ہم کسی کو گالی تو نہیں دے رہے ہیں، کوئی ہم سے بدظن تو نہیں ہو رہا ہے، ہمارے بد اخلاقی کی وجہ سے کوئی ہم سے دور تو نہیں ہو رہا ہے۔ اس بات کی فکر اور جائزہ لینا ہر کسی کے لیے سخت ضرورت ہے۔ آج دیکھ لے بہت سارے لوگ گھروں میں لڑائی جھگڑے ہیں، کئی مرد حضرات آ کر اپنی بیویوں کی شکایت کرتے ہیں، یہی کہتے ہیں کہ ہماری بیوی بڑی بد اخلاق ہے، ہم اس کو اچھا کھلاتے ہیں، اچھا پلاتے ہیں، صورت شکل کی کوئی برائی بیان نہیں کرتا۔ اکثر و بیشتر جو طلاق کی وجوہات ہوتی ہے، کوئی یہ آ کر طلاق نہیں دیتا کہ میری بیوی کی صورت اچھی نہیں ہے، میری بیوی کی آنکھیں اچھی نہیں ہے، اس کا چہرہ اچھا نہیں ہے، کوئی صورت اور شکل کی وجہ سے اپنی بیویوں کو طلاق نہیں دیتا۔ طلاق کی جو نوبت آتی ہے وہ بد اخلاقی کی وجہ سے آتی ہے، اس کی سخت زبانی کی وجہ سے آتی ہے، بدتمیزی کی وجہ سے آتی ہے، بد زبانی کی وجہ سے آتی ہے۔ اسی لیے اصل جو انسان کا جوہر ہے، انسان جس چیز سے خوبصورت دکھائی دیتا ہے وہ اس کے اخلاق کی وجہ سے دکھائی دیتا ہے، اس کے کردار کی وجہ سے دکھائی دیتا ہے۔ کئی ایسے لوگ ہیں، کئی ایسے مرد حضرات ہیں جو شادی تو اچھی خوبصورت لڑکی سے انہوں نے کی، لیکن شادی کے کچھ ہی دن کے بعد اپنی بیویوں کی شکایتیں کرتے پھرتے ہیں۔ پوچھا جائے کہ کیا بات ہے، آپ نے تو بڑی غور و فکر سے بڑے ڈھونڈ کر اچھی بیوی لے کر آئے تھے، آپ کی ماں اچھی بہو لے کر آئی تھی، بہت خوبصورت اور حسین تھی، کہتے ہیں کہ اس کی خوبصورتی، اس کا حسن سب ضائع ہے کیونکہ اس کے اندر بد اخلاقی پائی جاتی ہے، اس کے اندر اخلاق نہیں ہے، بات کرنے کی تمیز نہیں ہے، بات کرنے کا لہجہ نہیں ہے، اسی لیے ہم اپنی بیویوں سے ناراض ہیں، ہم ان کو طلاق دینا چاہتے ہیں۔ تو دیکھیں ایک بد اخلاقی نے صورت پر پردہ ڈال دیا، حسن و جمال کو ضائع کر دیا، بیوی کی خوبصورتی کو ختم کر دیا، ایک بد اخلاقی ہے۔ اور دوسرا ایک شخص ہے جس کی بیوی خوبصورت تو نہیں ہوتی لیکن وہ خوش رہتا ہے، کبھی شکایت نہیں کرتا کہ اللہ نے مجھے ایک بدصورت بیوی دی ہے۔ بعض خوش ہوتے ہیں، کہتے ہیں کہ صورت خراب ہے پرواہ نہیں ہے، اس کی سیرت بڑی اچھی ہے، اس کے اخلاق بڑے اچھے ہیں۔ تو معلوم یہ ہوا کہ اصل جو جوہر ہے، اصل جو نعمت ہے، جس سے انسان خوبصورت دکھائی دیتا ہے، جس سے انسان محبت کرتا ہے، وہ اس کے حسن اخلاق ہے، وہ اس کے حسن کردار ہے، اس کی اچھی گفتگو ہے، اس کے اچھے اعمال ہے۔ وہ جو اچھی گفتگو کرتے ہیں وہی لوگ دنیا میں پسند آتے ہیں۔ اور بہت ساری عورتیں شکایت کرتی ہے کہ ہمارے شوہر خراب ہے، ہمارے شوہر سے ہم طلاق اور خلا لینا چاہتے ہیں۔ وجہ پوچھی جائے کیا بات ہے، آپ کے شوہر تو اچھا کماتے ہیں، بڑی دکان ہے، بڑے بزنس مین ہیں، کافی پراپرٹی ہے، سب کچھ ہے،
پھر شوہر سے خلا لینے کی کیا ضرورت ہے؟ تو بہت ساری عورتیں کہتی ہیں کہ دولت ہے، عزت ہے، شہرت ہے، ساری چیزیں ہیں، گھر ہے، مکان ہے، دکان ہے، سونا ہے، چاندی ہے، ہر چیز ہے، لیکن میرے شوہر کو بات کرنے کا طریقہ نہیں ہے، بد اخلاق ہے، گالیاں بکتے ہیں، سختی کرتے ہیں، مزاج میں سختی ہے، زبان میں سختی ہے، گالی گلوچ کرتے ہیں، اسی لیے ہم اپنے شوہروں سے ناراض ہیں۔ تو معلوم کیا ہوا؟ شوہر کے پاس سب کچھ ہے، اچھا کھلا بھی رہا ہے، پلا بھی رہا ہے، اچھا پہنا بھی رہا ہے، پھر بھی بیویاں ناراض ہے۔ اس کی اہم وجہ بد اخلاقی ہے، زبان کی سختی ہے، اسی وجہ سے سارا کیا ہوا سب پر پانی چلے جاتا ہے۔ تو ضرورت اسی بات کی ہے، اگر بیویاں چاہتی ہے کہ ہم اپنے شوہروں کو خوش رکھیں، حسن اخلاق والے بن جائے، اور اگر شوہر چاہتے ہیں کہ اپنی بیویوں کو خوش رکھے تو شوہروں کی بھی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ حسن اخلاق والے بن جائے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، لوگوں اپنی بیویوں کے ساتھ بھلائی کے ساتھ پیش آؤ، نرمی کے ساتھ پیش آؤ، اور بد اخلاقی نہ کیا کرو۔ یہ بد اخلاقی کی بڑی نحوستیں ہیں، اور اسی کی وجہ سے سارے جہاں میں ایک فساد آ چکا ہے۔ اور ایک حدیث پاک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں یہ یاد رکھ لو، یہ حسن اخلاق کی اتنی برکتیں ہیں۔ آقا فرماتے ہیں ان المؤمن، ابو داود شریف کی حدیث پاک ہے، آقا فرماتے ہیں ان المؤمن لیدرک بحسن خلقہ درجۃ قائم اللیل وصائم النہار۔ آقا فرماتے ہیں کہ لوگوں یاد رکھ لو کہ بے شک مومن اپنے حسن اخلاق کی وجہ سے، اپنے حسن اخلاق کی وجہ سے، حسن گفتار کی وجہ سے، اپنے حسن اخلاق کی وجہ سے ایسے درجوں کو پا لیتا ہے، ایسے درجوں کو، ایسے مرتبوں کو حاصل کر لیتا ہے۔ آقا فرماتے ہیں رات بھر قیام کرنے کی جو فضیلت ہے، رات بھر نمازیں پڑھنے کی جو فضیلت ہے، اور دن میں روزہ رکھنے کی جو فضیلت ہے، آقا فرماتے ہیں حسن اخلاق والا نہ رات میں نماز پڑھے نہ دن میں روزہ رکھا، لیکن اس کے حسن اخلاق کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کو اتنا ثواب عطا فرماتا ہے، راتوں میں قیام کرنے والے کا درجہ عطا فرماتا ہے، دن میں روزہ رکھنے کا مرتبہ عطا فرماتا ہے۔ یہ حسن اخلاق کی برکت ہے۔ پتہ یہ چلا اگر کوئی یہ چاہتا ہے کہ میرے درجات میں اضافہ ہو، اللہ کے بارگاہ میں میرا مقام اونچا ہو، میں بڑے بڑے مراتب حاصل کروں، تو آقا فرماتے ہیں نمازیں تو 5 وقتہ جو فرض ہے وہ تو ادا کرنا ہی کرنا ہے، جو فرائض ہے، جو واجبات ہے، جو شریعت کی جو ذمہ داری ہے وہ تو ادا کرے ہی کرے، اور اگر حسن اخلاق کو اپنا لے گا تو راتوں میں نفل نماز پڑھنے کا ثواب ملے گا اور دن میں نفل روزوں کا ثواب ملے گا۔ یہ حسن اخلاق کی برکتیں ہیں۔ تو ضرورت اسی بات کی ہے کہ آج ہمارا مسلم معاشرہ، سماج حسن اخلاق سے، حسن گفتار سے دور بھاگتا چلا جا رہا ہے، اور رشتہ داروں سے توڑ اور محلے والوں سے لڑائی جھگڑے، یہ ساری چیزیں اگر ہم ختم کرنا چاہتے ہیں تو اچھی انداز بات یہی ہے کہ ہم حسن اخلاق والے بن جائے۔ اور آخری بات یہ ہے، حدیث پاک میں پیارے آقا کی بارگاہ میں ایک صحابی رسول حاضر ہوئے، عرض کرنے لگے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے چند رشتہ دار ہیں، میں ان کے ساتھ نرمی کرتا ہوں، میں ان سے نرمی کرتا ہوں، لیکن وہ میرے ساتھ سختی کرتے ہیں، میں ان سے ملنا چاہتا ہوں، وہ مجھ سے کٹنا چاہتے ہیں، مجھ سے دور ہونا چاہتے ہیں، میں ان کے ساتھ بھلائی کرنا چاہتا ہوں، وہ میرے ساتھ بھلائی نہیں کرتے بلکہ برائی کرتے ہیں، آقا میں کیا کروں؟ یہ ان کی کیفیت ہے۔ میں تو حسن اخلاق کے ساتھ پیش آتا ہوں، میں میل ملاپ رکھنا چاہتا ہوں، رشتہ داری کو قائم رکھنا چاہتا ہوں، لیکن وہ ہے کہ رشتہ داری کو توڑنا چاہتے ہیں، آقا ان رشتہ داروں کے ساتھ کیا کیا جائے؟ تو آقا نے بڑے پیارے جملے ارشاد فرمائے، ان کنتا کما قلتا، اے میرے صحابی جس طرح تم کہہ رہے ہو، جس طرح تم مجھے کہہ رہے ہو، اگر بات ویسا ہی ہے، اگر بات حقیقت میں ویسے ہی ہے کہ تم اپنے رشتہ داروں کے ساتھ حسن اخلاق سے پیش آ رہے ہیں، وہ بد اخلاقی سے پیش آ رہے ہیں، اگر بات یہی ہے تو آقا فرماتے ہیں جس حالت میں تم ہے اسی حالت میں تم رہو، اسی طرح حسن اخلاق کے دامن کو تھامے رکھو۔ آقا فرماتے ہیں
اللہ تعالیٰ ایک فرشتے کو مقرر کرے گا جو ہمیشہ تمہاری حفاظت کرتا رہے گا، جو ہمیشہ تمہارے ساتھ رہے گا، اور ان کی بدعملیوں کا جواب وہ فرشتہ ان کو دیتا رہے گا۔ اللہ اکبر۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے، حضور کی یہ حدیث پاک آج ہم سے یہی مطالبہ کر رہی ہے کہ ہم اچھے بن جائیں، ہم اپنی زبان کو اچھی کر لیں، اپنے عمل کو اچھی کر لیں، اپنے کردار کو اچھے کر لیں، مزاجوں سے انتقام کا یہ جو ذہن بنا ہوا ہے، ہر کسی سے بدلہ لینے کا یہ جو جذبہ بنا ہوا ہے، اس انتقام کے جذبے کو ختم کرے، لڑائی جھگڑے کے اور فساد کے فتنے کے ماحول کو ختم کرنے کی کوشش کرے، اپنی زبان کو نرم کر لے، زبان کو نرم کر لے۔ حدیث پاک میں ترمذی شریف کی حدیث پاک ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے فرمایا، الا اخبرکم بمن یحرم علی النار وبمن تحرم علیہ۔ آقا فرماتے ہیں، اے میرے صحابہ کیا میں تم کو نہ بتلاؤں، اس خوش نصیب بندے کا پتہ نہ بتلاؤں، اس خوش نصیب اور سعادت مند بندے کا پتہ نہ دوں، اس کے بارے میں خبر نہ دوں، جس کو اللہ نے جہنم کی آگ پر حرام کر دیا ہے، جو جہنم کی آگ پر حرام ہو چکا ہے، اور جہنم کی آگ اس کے جسم پر حرام ہو چکی ہے، نہ وہ جہنم میں جا سکتا ہے، نہ جہنم اس کو جلا سکتی ہے، ایسے خوش نصیب بندے کا پتہ نہ دوں۔ صحابہ کرام نے قالوا بلا یا رسول اللہ، حضور کیوں نہیں، ضرور بتائے، ایسا کون خوش نصیب ہے، ایسا کون سعادت مند ہے جو جہنم پر حرام ہے اور جہنم کی آگ اس کے جسم پر حرام ہے، نہ یہ جہنم میں جا سکتا ہے، نہ جہنم کی آگ اس کو جلا سکتی ہے، آقا ضرور بتا دے اس کا پتہ کون سا پتہ ہے۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، علی کل ہین لین قریب وسہل۔ آقا فرماتے ہیں چار باتیں بیان فرمائی، چار باتیں آقا بیان فرمائے، فرمایا کہ وہ شخص جس پر جہنم کی آگ حرام اور جو جہنم پر حرام ہے، وہ شخص ہے جس کی زبان نرم ہو جاتی ہے، جس کی زبان نرم ہے، جس کی مزاج میں نرمی آ چکی ہے، جو لوگوں کے قریب میں رہ کر لوگوں کی مدد کرنے والا ہوتا ہے اور انسانوں کے لیے آسانیاں پیدا کرنے والا ہوتا ہے، ایسے حسن اخلاق کا جو مجموعہ بن جائے، جس کی زبان میں بھی حسن اخلاق، جس کے عمل میں بھی نرمی پائی جائے، اور جو لوگوں کے قریب میں رہتا ہے اور انسانوں کے لیے سہولتیں پیدا کرتا ہے، ایسا شخص جہنم پر حرام ہے اور جہنم اس کے جسم پر حرام ہے۔ اللہ اکبر۔ تو پتہ یہ چلا، اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم جہنم کی آگ پر حرام ہو جائے اور جہنم کی آگ ہمارے جسم پر حرام ہو جائے، تو آقا فرماتے ہیں تم کو چار چیزیں اپنانی پڑے گی۔ ایک، مزاج میں نرمی لائی جائے، مزاجوں میں نرمی لائی جائے۔ دوسری، زبان نرم ہو جائے، اور تیسرا، لوگوں کے قریب میں رہا کرے تاکہ لوگوں کی مدد کی جائے اور لوگوں کے لیے سہولتیں پیدا کرے، مشقتوں میں نہ ڈالے، مصیبتوں میں نہ ڈالے، کسی کو تکالیف میں نہ ڈالے، لوگوں کے لیے سہولتیں والا بن جائے۔ اللہ تعالیٰ تم کو بھی جہنم کی آگ پر حرام کر دے گا اور جہنم کی آگ کو تم پر حرام کر دے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو پیارے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صدقے طفیل سے ہمیں حسن اخلاق اور حسن کردار والا بندہ بنا دے، ہم تمام کو کہنے سننے سے زیادہ مجھے اور ہم تمام کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ الحمدللہ۔